تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج 2-3 ٹاپکس ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ پہلا یہ ہے کہ پاک افغان سرحد کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا جو ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافے کے حوالے سے کیا بات چیت چل رہی ہے اور حکومت کیا کرنے والی ہے۔ اور تیسرا ٹاپک جو ہے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت نے مخالفت کر دی ہے۔ تو یہ تینوں موضوعات پہ آج بات کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ اگر آپ کو کوئی کمنٹس کرنا ہو تو کمنٹس بھی آپ بھیج سکتے ہیں مجھے۔ تو پہلے چلتے ہیں پہلی خبر پہ، اور پہلی خبر ہے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے حوالے سے۔ وفاقی حکومت نے ڈیڈ لائن مقرر کر رکھی ہے کہ 1 اپریل تک ان تمام غیر ملکی جو پاکستان میں موجود ہیں، اس میں افغان مہاجرین بھی شامل ہیں، ان کو پاکستان سے واپس بھیجا جائے گا۔ اس حوالے سے کافی سارے جو مہاجرین کے حوالے سے تحفظات سامنے آئے، لیکن گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس فیصلے کی شدید مخالفت کی۔ الیمین گنڈاپور کا یہ کہنا ہے کہ یہ کئی دہائیوں سے یہاں پہ مقیم ہیں۔ اب اگر ایک بندہ یہاں پہ ایک 10 سال سے 20 سال سے مقیم ہے تو چاہیے اس کو یہاں پہ کوئی ویزے کی سہولت ملے، اور ایون انہوں نے اس حد تک کہا کہ جی دیگر ممالک میں اگر کوئی اس طرح مہاجر رہے تو اس کو تو وہاں کی نیشنلٹی بھی دی جاتی ہے۔ تو ایک بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا اس حوالے سے موقف جو ہے وہ وفاقی حکومت سے یہ بالکل مختلف ہے۔ وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی غیر قانونی یہاں پہ موجود ہے افغان مہاجر یا کسی اور نیشنلٹی کا باشندہ، اس کو پاکستان میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس کو یہاں سے نکالا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب وفاقی حکومت ان لوگوں کو نکالنے کے لیے آپریشن شروع کرتی ہے، جو بہت جلد شروع ہو جائے گا، تو صوبائی حکومت کا اس میں کیا کردار ہوگا۔ یقیناً بغیر پولیس کے کسی کو آپ یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ صوبائی حکومت اب کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا وہ جو حکومت کی ڈرائیو ہوگی غیر قانونی یہاں پہ مقیم لوگوں کو نکالنے کی، اس میں تعاون کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ بہرحال اعلان تو علی امین صاحب کر دیتے ہیں، بعد میں اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھنا ہوگا کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ دوسرا ایک جو موضوع تھا وہ تھا پاک افغان جو بارڈر ہے، طورخم جو سرحد ہے وہ بند ہے، 21 فروری سے بند ہے۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ افغانستان کی سائڈ پہ کچھ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی تھیں، جس پر پاکستان نے احتجاج بھی کیا اور یہ کہا گیا کہ یہ تعمیرات بند کی جائیں، لیکن بند نہیں ہوئی، جس کے بعد دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان بعض وہ بتاتے ہیں کہ کچھ طالبان کے لیڈر بھی آئے، انہوں نے بھی فائرنگ کی، اور جس سے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اس کے بعد سے سرحد تقریباً 21 فروری سے بند ہے، تو آج تقریباً 3 ہفتے ہو چکے ہیں کہ یہ سرحد بند ہے، اور وہاں پہ ٹرکوں کی اور دوسرا جو سامان وغیرہ ان کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اربوں کا نقصان بتایا جا رہا ہے کہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان اور افغانستان کے جو مشران ہیں انہوں نے مل کر ایک جرگہ بنایا، اور اس جرگے میں یہ بات ہوئی کہ کسی طریقے سے اس بارڈر کو کھولا جائے۔ جو تفصیلات آج آئی ہیں، آج جرگے نے اس حد پر اتفاق کیا ہے کہ جرگے کے جو فیصلے آئے ہیں اس کے مطابق کہ بارڈر کو ہم جلد کھول دیا جائے گا۔ صرف یہ بات افغان حکومت کو بتانی ہے کہ جی جو تعمیرات ہیں اس کو فی الحال روک دیا جائے، اور ایک سیز فائر کے بعد اس کو سرحد کو کھول دیا جائے گا۔ اب دونوں جانب سے آپ دیکھیں تو وہاں لوگوں کی لائنیں ہیں، بیمار بھی ہیں اس میں، پھر بزنس کے حوالے سے لوگوں کا سامان بھی خراب ہو رہا ہے، سبزی فروٹ یہ چیزیں تو بالکل نہیں جا رہی۔ تو بہرحال آج جو پیش رفت ہے ایک بڑی خوشائند پیش رفت ہے، اور امکان یہ ہے کہ یہ سرحد جو ہے بہت جلدی کھل جائے گی۔ جو یہ کھلتی ہے تو اس کے حوالے سے بات یہ ہوئی ہے جرگے میں کہ مزید پھر بات چیت ہوگی، اور اس بات چیت کے نتیجے میں جو بھی معاملات ہوں گے ان کو حل کیا جائے گا، جو تلخی ہے، جو یہاں پہ کشیدگی تھی، اس کو کم کیا جائے گا۔
اب چلتے ہیں اپنی تیسری خبر کی جانب، اور تیسری خبر جو ہے وہ سرکاری ملازمین اور ریٹائرڈ لوگوں کے حوالے سے ہے۔ ہر سال یہ سوچا جاتا ہے کہ جون آئے گا تو اس بجٹ کے اندر تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور پینشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جون مہنگائی بڑھتی ہے تو ہر سال کم از کم 10% سے لے کر 20 اور 25-30% تک تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں، چونکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں انتہائی کم ہوتی ہیں اور اسی طرح پینشن بھی کافی کم ہوتی ہے، تو جو مہنگائی ہوتی ہے ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آج دیکھ رہا تھا وفاقی وزیر خزانہ کی میں بات سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی بھی اس قسم کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، یعنی حکومت سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے اور ساتھ ساتھ پینشن بڑھانے کے حوالے سے ابھی کسی قسم کی تجویز پر غور نہیں کر رہی۔ یہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے جب بجٹ سے پہلے کہا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پھر سرکاری ملازمین احتجاج شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی بات پھر یقیناً جب نہیں آپ مانتے تو یقیناً وہ سڑکوں پر آتے ہیں، پھر احتجاج کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ جی پینشن کا بوجھ بڑھ رہا ہے، صوبہ بھی یہ بات کرتا ہے، وفاقی حکومت بھی یہ بات کرتی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی تنخواہیں کافی کم ہیں اور ان کو ان کا گزر اوقات جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یقیناً اگر آپ دیکھ لیں بجلی کے بل کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں، گیس کے نرخ دیکھ لیں، اسی طرح دیگر چیزوں کی جو بازار میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ تمام چیزیں انتہائی مہنگی ہو چکی ہیں۔ تو یقیناً سال گزرنے کے بعد جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں یا سرکاری ملازم ہے اس کو یہی انتظار ہوتا ہے کہ جون آئے اور مجھے میری تنخواہ میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ تو ہمیں امید ہے کہ حکومت اس پر دوبارہ غور کرے گی اور سرکاری ملازمین کو سڑکوں پر آنے کا جو ان کو ایک ہوتا ہے احتجاج کا حق ان کا ہے، وہ نہیں آئیں گے اور یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے کر لیا جائے گا۔ آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔